آیات کے انفرادی و اختراعی استعمال کو جدید عمل قرار دے رہے ہیں۔ اردو شاعری میں ہر وہ کاوش زندہ اور جدید کہلاتی ہے جس سے شعری افق پر کوئی تبدیلی آئے۔ سید منیف اشر ملیح آبادی بھی اپنی انفرادی کاوشوں کے سبب ملیح آباد، کراچی اور عالمی طور پر کینیڈا، امریکہ میں ایک واضح شناخت رکھتے ہیں۔ آپ ادبی دنیا میں اپنے خلوص فکر، نرمی احساس اور سلیقہ بیان کے باعث اردو ادب کے قارئین و سامعین کے دلوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ آپ کی شاعری میں روایت کی پاسداری بھی ہے اور جدید حیثیت کا شعور بھی۔ آپ کا تعلق چونکہ ملیح آباد سے ہے، جہاں کے حضرت جوش نے اردو شاعری اور زبان و بیان کو نیا آہنگ دیا۔ منیف اشر نے بھی بچپن اپنا وطن مالوف میں گزارا۔ جنوری 1951 میں مہاجرت کا کرب سہتے ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ کراچی منتقل ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و پیشہ ورانہ تعلیم کراچی سے حاصل کی، تلاش معاش کے لیے حجاز مقدس روانہ ہوئے۔ اندازاً 1992 کے قریب کینیڈا منتقل ہو گئے، جہاں آج بھی مقیم ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم آپ کو اپنی اور بسمل آرٹس کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ منیف اشر کے مزاج میں شاعری رچ بس گئی ہے۔ آپ کے برادر بزرگوار حنیف افغر اور والد گرامی سید محمد شریف اثر بے قادر کرام شاعر کے طور پر شناخت رکھتے ہیں۔ اثر ملیح آبادی کا ایک شعر کہ انہیں ہر قدم پر اس لیے آواز دیتا ہوں، نہ جانے کس قدم پر موت کا پیغام آ جائے۔ منیف اشر کی شاعری میں سادگی، صداقت، درد دل اور زندگی کی حقیقتوں کا گہرا شعور نمایاں ہے۔ ملیح آباد کے حوالے سے زبان کا باندھ پن، خیال کی شائستگی اور جذبے کی حرارت دلکش امتزاج کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ آپ عشق، انسان دوستی، احباب سے رفاقت، روشنی، شیریں سخن اور رجائیت کے شاعر ہیں۔ تمام اصناف پر قدرت رکھتے ہیں۔ حمد، نعت، منقبت، سلام، قطعات، رباعیات، نظم و دیگر اصناف میں طباعی آزمائی کلیات میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ تقدیسی رنگ، خاک ہونے کو نہ کیوں خاک مدینہ مانگوں، اس سے بڑھ کر تو ہنسی کوئی زمین اور نہیں۔ باہمی تعلقات، احباب سے رفاقت اور انسان دوستی کو مقدم رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نفرتیں احباب کی یوں دوستی کے ساتھ ہیں جیسے نادیدہ اندھیرے روشنی کے ساتھ ہیں۔ کسب معاش اور رزق حلال کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ اب اس سے بڑھ کر کس کو ملے گی توانگری، قسمت میں جس کی دولت رزق حلال ہے۔ حادثات زمانہ اور افقاق کی بے اتنائی اور بدلتے ہوئے انسانی رویوں کو اس طرح نظم کرتے ہیں کہ نہ تو علم بغاوت ہے اور نہ ہی نوحہ گری کی صورت سامنے آتی ہے، البتہ نہایت لطیف انداز میں جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہی دل ہے جسے ایک انجمن کہتے تھے آپ، یہ وہی دل ہے جسے ایک انجمن کہتے تھے آپ، اس کھنڈر کو آج ویرانہ تو کہتے جائیے۔ اردو شاعری نے اپنا ارتقائی سفر بڑے طرز و احتشام کے ساتھ کیا ہے اور جاری ہے۔ روایت سے تعلق اور جدیدیت کا دامن تھامے اردو شاعری میں منیف اشر نے بھی فلسفہ جدیدیت کا پورا خیال رکھا ہے۔ آپ نے اپنی شاعری میں عقلیت، داخلیت اور خود مختاریت کا بھرپور ساتھ نبھایا ہے۔ یوں آپ کی بقول شاعر سارتر کے اپنے متعلق کوئی فیصلہ کر کے انسان اپنے لیے ہی نہیں بلکہ بیک وقت سارے نوع انسان کے متعلق بھی فیصلہ کرتا ہے۔ انسان کے تمام اعمال میں سے جو اپنی رضا کے مطابق اپنی تشکیل کے لیے کرتا ہے، ایک ایسا بھی نہیں ہے جس سے بیک وقت انسان کی کسی ایک ایسی شبیہ کی تشکیل نہ ہوتی ہو جس پر اس کے خیال پر انسان کو پورا اترنا چاہیے۔ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا دراصل منتخب شے کی اہمیت کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ ہم بدتر کے انتخاب سے بالکل قاصر ہیں۔ ہم ہمیشہ بہتر کا چناؤ کرتے ہیں اور کوئی شے ہمارے لیے اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک تمام نوع انسان کی اس میں بہتری نہ ہو۔ منیف اشر کی شاعری داخلی اور آزادی اظہار سے بھرپور ہے، مگر یہ اظہاریہ ابہام و ابتذال کا شکار نظر نہیں آتا۔ سارتر کی طرح ایلیٹ کے افکار یعنی روایتی اور انفرادی صلاحیت آپ کی شاعری میں خاص مقام رکھتی ہے کہ لسانیات اور ادب کے رشتے کو لفظوں کے سہارے قائم رکھا ہے۔ منیف اشر کے شعری مزاج میں روایت اور انفرادیت ذوبار ہے۔ چند اشعار کے اشک نظروں میں جو آ جائیں تو عزت کھو دیں، اشک نظروں میں جو آ جائیں تو عزت کھو دیں، میں نمائش سر مژگاں نہیں ہونے دیتا، اور مان لیتا ہوں چلو کہ وفادار نہیں، مان لیتا ہوں چلو کہ میں
چلو میں کہ وفادار نہیں، پر کوئی رشک وفا تو بھی تو میرے دلدار نہیں، تو میرے یار نہیں۔ روایت اور انفرادیت کبھی بھی جدیدیت کو رد نہیں کرتی، روایت اور انفرادیت کبھی بھی جدیدیت کو رد نہیں کرتی، البتہ جزوی طور پر جدیدیت کے مباحث بیک وقت خاص مادیت، روحانیت، عرضیت و ثقافت اور لسانی تشکیلیت کے سہارے اردو شاعری میں نئے تجربات کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے ڈاکٹر وزیر آغا نے کہا کہ جدیدیت ہمیشہ تخریب اور تعمیر کے سنگم پر جنم لیتی ہے، جدیدیت ہمیشہ تخریب اور تعمیر کے سنگم پر جنم لیتی ہے۔ ملیح آباد سے کینیڈا تک کا سفر منیف اشر کو روایت، انفرادیت اور جدید کے امتزاج تک لے آیا ہے۔ آپ کے کلام میں جہاں فکری وسعت ہے وہاں فکری بالغگی کا اظہار نمایاں ہے۔ بہت شکریہ۔ ہوا سے خوف جب سے کھا رہے ہیں، پرندے کوچ کرتے جا رہے ہیں، پرندے کوچ کرتے جا رہے ہیں، ہوا سے خوف جب سے کھا رہے ہیں، کیا حسب حال اچھا مطلب کہا آپ نے، کیا پرندے کوچ کرتے جا رہے ہیں، تیری قربت ملی تو شہر بھر سے، تیری قربت ملی تو شہر بھر سے، مجھے بھی لوگ ملنے آ رہے ہیں، تیری قربت ملی تو شہر بھر سے، مجھے بھی لوگ بھی ملنے آ رہے ہیں۔ اور ایک غزل سے چند اشعار۔ ذرا سی دیر تو گفتار کر کے جائیے گا، ذرا سی دیر تو گفتار کر کے جائیے گا، مگر دلیل کو تلوار کر کے جائیے گا، ذرا سی دیر تو گفتار کر کے جائیے گا، مگر دلیل کو تلوار کر کے جائیے گا، بھلے ہی زیست سے بیزار کر کے جائیے گا، بھلے ہی زیست سے بیزار کر کے جائیے گا، مگر دکھائے کو ایثار کر کے جائیے گا، مگر دکھائے کو ایثار کر کے جائیے گا۔ یہ سرزمین ہے قربان گاہ اہل قلم، یہ سرزمین ہے قربان گاہ اہل قلم، یہاں بھی جرم کا اقرار کر کے جائیے گا، یہاں بھی جرم کا اقرار کر کے جائیے گا۔ اور خزاں کے رت میں جو بے برگ و بار شاخیں ہیں، خزاں کے رت میں جو بے برگ و بار شاخیں ہیں، انہیں بہار کا معیار کر کے جائیے گا، انہیں بہار کا معیار کر کے جائیے گا۔ جو حق کی بات کہے وہ نشانہ بنتا ہے، جو حق کی بات کہے وہ نشانہ بنتا ہے، تو اس رواج کو دشوار کر کے جائیے گا، اس رواج کو دشوار کر کے جائیے گا۔ اور ہیں شہر خواب میں قیصر بجھے دیے لیکن، ہیں شہر خواب میں قیصر بجھے دیے لیکن، کسی دیے کو شرر بار کر کے جائیے گا، کسی دیے کو شرر بار کر کے جائیے گا، اور ذرا سی دیر تو گفتار کر کے جائیے گا، مگر دلیل کو تلوار کر کے جائیے گا۔